الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، قرآن حکیم کی ایک بڑی عظیم اور بہت جامع سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تقریباً 3 ہفتے کے فصل کے بعد آج آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں جو جمعے کا خطاب ہے اس کا مرکزی مضمون قرآن حکیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو آپ کا ایک معمول احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی خطاب میں، اگرچہ حدیث میں جمعے کی خطاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے تذکیر فرماتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمانی جذبات کو اگر جلا بخشنی ہے، اس میں اگر اضافہ مطلوب ہے، تو اس کا واحد ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ یہ شمع ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ متعین کرتا ہے۔ وہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کس لیے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تمام انسانوں کے لیے بھی، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا فوکس قرآن حکیم ہی پر رہنا چاہیے، اور الحمدللہ کہ یہاں اس پر باقاعدہ ہم کاربند بھی ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب اگرچہ ملکی مسائل جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، کچھ سیاسی تبصرے بھی یہاں ہوتے ہیں، وہ بھی یقیناً ہمارے دین ہی کا جز ہے، اس لیے کہ دین صرف واعظ و نصیحت کا نام نہیں ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا، اور خاص طور پر وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مختصر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس اعتبار سے کہ اب اللہ کا نام لے کر ہم سورہ حدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔
اگرچہ آج کی نشست میں شاید اس کے تمہیدی مضامین جو ہیں اسی پر کسی درجے میں گفتگو ہو سکے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن حکیم کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ پہلی 6 آیات کا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ترجمہ کر لیں۔ رواں ترجمے کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جلالی شان بھی موجود ہے اور جمالی شان بھی موجود ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے، بالا دست ہے، بڑی قوت والا ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے اس زمین و آسمان پر، اسی کا اختیار ہے۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ رکھے زندہ ہیں۔ جس لمحے اس کا اذن ہوگا ہمارے سانس کی ڈوری کٹ جائے گی اور ہم اپنے رب کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ یحیی، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، ویمیت، اور وہی موت بھی وارد کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھتی ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ہے الاول، وہی ہے الآخر، وہی ہے الظاہر، وہی ہے الباطن۔ ان الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے ہمارے الفاظ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ کے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 ادوار میں، 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش پر۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے ہر وہ شے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو شے زمین سے نکلتی ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو شے آسمان سے نازل ہوتی ہے اس کا علم بھی اس کو ہے، اور جو شے آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ وہاں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہو گئے۔ اس کائنات کی، زمین و آسمان کی بادشاہی، اختیار، راج کس کے پاس ہے؟ وہی ہے جس کے پاس اختیار ہے، راج ہے زمین و آسمان کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام امور اللہ ہی کے حضور لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے کہ جو رات کو دن میں پرو لاتا ہے اور دن کو رات سے برآمد کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ ذات تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ کل 6 آیات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قرآن حکیم کی ایک جلالی شان اور جمالی شان دونوں موجود ہیں۔ الفاظ کے اندر بھی ایک جسے آپ کہیے دبدبا ہے، ایک جمالیاتی کیفیت بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جلالی کیفیت بھی ہے۔ الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ بعض حضرات وہ ہوں کہ جن کے علم میں وہ پہلے سے باتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے لیے ایک تذکرہ اور یاد دہانی کے درجے میں۔ قرآن حکیم میں پاروں کی تقسیم ہے، 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر منزلوں کی تقسیم ہے، 7 منزلیں ہیں قرآن میں۔ اور ان دونوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ کوئی شخص اگر ایک مہینے میں 30 دن میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ کا ایک پارہ مکمل کر لے، 1 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ کوئی شخص 1 ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کی 1 منزل پڑھ لے، 1 ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ پھر صورتیں بڑی بھی ہیں، مختصر بھی ہیں۔ سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل، تقریباً 2.5 پارے،
اور سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، کل 3 آیات پر مشتمل۔ آیات وہ ہیں کہ جنہیں ہم توقیفی امر کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جو امت کی طرف منتقل کیا اس دنیا سے، جب آپ تشریف لے گئے تو جو قرآن ہمارے پاس موجود تھا اس میں نہ پارے تھی، نہ منزلیں تھی، نہ رکوع تھی، صرف صورتیں تھی اور آیات تھی۔ سورت اصل میں سور کہتے ہیں فصیل کو، گویا کہ ایک سورت جو ہے ایک فصیل کی مانند ہے، جس میں 3 آیات بھی ہو سکتی ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں، 286 بھی ہو سکتی ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر موجود۔ اب اس طویل صورتوں کو پھر رکوعوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہر شخص نماز کی ایک رکعت میں، رکوع جو ہے وہ رکعت سے ہے، ایک رکعت میں سہولت کے ساتھ قرآن حکیم کا جو حصہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں گویا کہ 40 رکوعوں میں 40 حصوں میں سورہ بقرہ کو تقسیم کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپس موجود ہیں، ایک 7 منزلیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ برابر تقسیم کی گئی ہیں تاکہ 7 دنوں میں انسان، کوئی بھی مسلمان جسے قرآن کے ساتھ محبت ہے، 7 دنوں میں قرآن کا مطالعہ مکمل کر لے۔ ایک 7 گروپس اور بھی ہیں جنہیں ہم مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور اس کے ساتھ پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت مل کر یہ ایک گروپ جو ہے وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلا گروپ سورہ فاتحہ، صرف ایک مکی صورت، اور اس کے بعد 4 مسلسل صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور اس کے بعد پھر 2 مکی صورتیں ہیں، 2 مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد 2 گروپس ایسے ہیں کہ جس میں مدنی صورت صرف ایک ہے اور مکی صورتیں 13 کی تعداد میں ہیں، 8 کی تعداد میں ہیں، اور 6ٹھا گروپ جس میں سورہ حدید موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں، اس میں مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ایسی ہے کہ یہاں مدنی صورتیں 10 کی تعداد میں موجود۔ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گلدستہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کا جو آخری پارہ ہے اس میں مکی صورتیں ہیں، بڑی مختصر ہیں۔ عام طور پر ہماری جو جہری نمازیں ہوتی ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں عام طور پر 19 صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ بہت ہی گویا کہ ایک اچھا عمل ہے کہ جو بھی حضرات پیچھے سن رہے ہیں اس قرات کو جو امام صاحب کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ کہ آخری صورتیں انہیں یاد بھی ہیں، اور شاید ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ان کے ذہن میں موجود ہو۔ لیکن یہ 6ٹھا رکوع جس میں سورہ حدید ہے، یہاں 10 مکی صورتیں ہیں، 10 میں سے 10 مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اور اتنا حسین گلدستہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پورے قرآن میں موجود نہیں۔ ان میں سے 10 میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انہیں المسبحات کہتے ہیں، گویا کہ وہ 5 صورتیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، اور ان میں سب سے پہلی صورت ہے جسے ام المسبحات کہا جاتا ہے، کہ ان المسبحات میں جو سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے عظیم، سب سے جامع صورت، وہ سورۃ الحدید ہے۔ اب ان ساری صورتوں کا جو ایک جسے آپ مشترک بات سمجھیے، یہ مشترکہ اوصاف ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں حضور کے مدنی دور کے آخری نصف میں۔ تو ایمانی کیفیات جو شروع میں موجود تھی لوگوں کے اندر، جب تک حضور مکہ میں رہے، تو جو شخص بھی ایمان لایا اب اسے مار بھی پڑ رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، تمام واقعات موجود ہیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ اب جو شخص بھی ایمان لایا اس کا ایمان کندن ہے، بے ایمانہ کہ بہت گہرا ہے، بہت مضبوط ہے، استقامت کے پہاڑ ہیں یہ لوگ، کہ بڑے سے بڑا تشدد بھی ان کے پائے ثبات کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب وہاں جو 2 قبائل موجود تھے، اوس اور خزرج، اس میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حضور پر ایمان لے آئے، لیکن ایمانی کیفیات وہ نہیں تھی ان لوگوں کی طرح کہ جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے۔ ان کے اندر جو استقامت تھی، ان کو جس طرح ان کے ساتھ تشدد ہوا تھا، لیکن وہ قائم رہے۔ اب یہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گویا کہ جیسے ہی پہنچے تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے وہاں پہنچے،
تو یہ ایمان لانے والے جو لوگ بھی تھے ان کی ایمانی کیفیات وہ نہیں تھی. اور خاص طور پر جو آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ، تقریباً کوئی 10 برس بنتے ہیں ہجرت کے بعد، تو آخری 5 برس کے اندر تو ان کیفیات کے اندر کافی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی. تو تھوڑا سا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 1.5 یا پونے 2 برس کے بعد غزوہ احد ہوا. اس موقع پر حضور کے ساتھ جو لوگ مدینہ سے نکلے تھے، اگرچہ میدان احد بالکل قریب موجود ہے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھی ترتیب دیا تھا، ان کے لیے جو ہے تمام چیزیں متعین کی تھی. اور بڑا خوبصورت واقعہ اس موقع پر یہ بھی سامنے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے زرہ زیر بدن کی ہوئی تھی، جو گویا کہ حفاظتی قول ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی اور جو اس کے ساتھی تھے تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ گویا کہ یہ معاملہ جو ہے، بلکہ وہ تو اسی بات کے قائل تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ بھی اس کے قائل تھے کہ ہمیں گویا کہ اس کے اندر محصور رہ کر، یہ غالباً غزوہ احزاب کی بات ہے جو میں نے غلطی سے اس کے ساتھ مکس کر دی. لیکن جو بات میں خاص طور پر نوٹ کروانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اس موقع پر 300 کی تعداد تھی ان لوگوں کی جو کہلاتے مسلمان تھے، لیکن عین میدان جنگ میں عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر واپس چلے گئے. تو گویا کہ 1/3 ہے 1000 کا، تقریباً 300 جو ہے تقریباً 1/3 بنتا ہے. اور یہ لوگ کون تھے؟ جو منافقین تھے، جن کے دلوں میں ایمان گہرا اترا ہوا نہیں تھا، جو ایمان کے تقاضوں کو اس اعتبار سے کلمہ شہادت تو انہوں نے ادا کیا، مسلمان بھی گردانے گئے، لیکن یہ کہ اس طرح کی جو مشقتیں ہوتی ہیں، جو مصیبتیں، اب ظاہر ہے کہ 3000 کا لشکر جو ہے مشرکین مکہ کا کیل کانٹے سے لیے سامنے موجود ہے، اور یہاں مقابلے میں 1000 ہے. 1 اور 3 کی نسبت تو یہ تھی، جب 300 واپس اس میں سے چلے گئے تو نسبت 1 اور 4 کی ہو گئی. تو گویا کہ اس موقع پر بھی اگرچہ حضور کو ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے ہوئے ابھی تقریباً پونے 2 یا 2 سال ہوئے ہوں گے میکسیمم، لیکن یہ کہ اتنی بڑی تعداد منافقین کی اس وقت بھی موجود تھی. ان صورتوں کے اندر جو ایک انداز آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، متنبہ کیا گیا، خبردار کیا گیا. اسی سورہ مبارکہ میں جس کی ابھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، خطاب مسلمانوں سے ہے. اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایمان جو اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے اس کو ادا نہیں کرتے؟ وہ دل کی گہرائی والا ایمان تمہارے اندر موجود نہیں ہے. جب ذرا کوئی مارکا ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حضور کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ چلو نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو فوراً دبک کر بیٹھ جاتے ہو. تو ایمان تو اس شے کے متقاضی نہیں ہے. اگر ایمان لائے ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا رسول مانا ہے تو ظاہر ہے ان کا ہر حکم جو ہے سر آنکھوں پر. لیکن یہ کہ یہ جو معاملہ غزوہ احد کے موقع پر بھی ہوا تھا تو اس میں بھی ان کا وہ کردار اور منافق کو سامنے آ گئی تھی. تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں میں یہ مال کی محبت اور دولت کی محبت کیا اتنی گہری اتر چکی ہے؟ اسی نے تمہیں گویا کہ اس زمین کے اور اسی کے زمینی تقاضوں کے ساتھ بالکل پیوست کر دیا، نکلنے کو تیار نہیں ہو، نہ اپنا مال نکالنے کو تیار ہو. اسی طرح فرمایا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، جو ایمان کا اصل حاصل ہے، جس کے اندر جو ہے توکل بھی ہے، اعتماد بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اندر مال کی محبت بھی ہے، خرچ نہیں کرنے کو تیار، اور اسی طرح ایمان کے تقاضے ادا کرنے کو تیار نہیں ہو. سورہ صف بھی اسی مجموعے کے اندر موجود ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو گویا کہ ایمانی جذبات اور ایمان کے جو مظاہر ہونے چاہیے، ایمان حقیقی، اس کے اندر کسی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان آیات کے اندر جو ہے جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو نظر آئے گا. نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں بلکہ یہ پوری 10 کی 10 صورتیں جو ہیں اس میں آپ کو وقتاً فوقتاً انداز بہت نظر آئے گا. پھر یہ کہ ان تمام صورتوں میں خطاب امت مسلمہ سے 20 مرتبہ آپ کو الفاظ مل جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مہاجرین جو
سب کچھ جو ہے وہاں ان درندوں کے حوالے کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے وہ بھی شمار ہیں، اور اسی طرح جو بھی اوس اور خزرج کے مدینہ کے رہنے والے جنہیں ہم انصاری صحابی کہتے ہیں، جو مددگار بنے تھے مہاجرین کے، وہ بھی یہاں مخاطبین میں شامل ہیں۔ تو بار بار آپ کو انداز ملے گا خطاب امت مسلمہ سے۔ پھر یہود کا یہاں جو ذکر کیا گیا تو بطور نشان عبرت، نہ صرف یہود کا بلکہ نصارہ کا، عیسائیوں کا بھی، کہ اے مسلمانوں تم سے پہلے ایک امت موجود تھی جسے ہم سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں۔ وہ تو تحویل قبلہ کا وہ واقعات ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے سابقہ امت معزول کر دی گئی، اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، جب حکم نازل ہو گیا اب آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے، تو یہ گویا کہ سب سے بڑا مظہر تھا اس بات کا کہ سابقہ امت معزول کر دی گئی، اب نئی امت جو ہے وجود میں آ رہی ہے۔ لیکن سابقہ امت کا تذکرہ کیا گیا ان صورتوں کے اندر، یہود کا ذکر بھی موجود ہے، نصارہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو شکوہ رہا تھا نا بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اور جو ایذا انہوں نے پہنچائی تھی خاص طور پر اس موقع پر جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو شہر فلسطین ہے، یا کسی اور شہر کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر جس شہر کا ذکر ہے وہاں یہ شہر فلسطین مراد ہے، کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن پوری قوم نے جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کر لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ایذا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی اس قوم کے ذریعے جسے ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، جو یہود ہیں۔ نصارہ تو کہیں بعد میں وجود میں آئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور سے متصل قبل جو آخری نبی اور رسول ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا لما تؤذوننی، اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر جو الفاظ ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات دی گئی تھی، وہ حامل کتاب تھے، تورات اللہ نے ان کے لیے نازل کی تھی، حامل شریعت تھے، اللہ کے کمانڈمنٹس موجود تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے صرف اس کے تقدس کا تو خیال رکھا، اسے بلندی پر بھی رکھا، اسے چومتے بھی رہے، اس کی تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ قرآن حکیم میں فتویٰ دے دیا گیا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ تو یہ تمام جو ذکر کیا گیا ہے امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی، اور ان کے سامنے ایک آئینہ نصب کر دیا گیا کہ تم سے پہلے جو سابقہ امت مسلمہ تھی وہ جن ضلالتوں کے اندر، جن گمراہیوں کے اندر اور جن فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اے مسلمانوں کہیں تم اس کا رخ نہ کر لینا۔ سورہ فاتحہ میں ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ اہل ایمان، اہل تقویٰ کا رستہ ہے، انبیاء کا رستہ ہے، رسولوں کا رستہ ہے، نہ کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، مراد یہود ہیں، اور وہ کہ جو گم کردہ راہ ہو چکے تھے، یہاں مراد نصارہ ہیں۔ تو یہود کا تذکرہ بھی آپ کو ان صورتوں کے اندر بڑا نمایاں نظر آئے گا۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم ان صورتوں، اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ سبح یسبح کا جی مادہ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا تعلق جو ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے، تو اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے، اور ماضی کا اطلاق حال تک ہوگا۔ کہنے کو تو ہمارے اوپر حال ہی حال ہے، ہم ہر وقت حال میں ہیں، لیکن حال صرف ایک لمحے کا نام ہے۔ اس لمحے جبکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 5 لمحے پہلے جو میں نے گفتگو کی تھی وہ ماضی کا حصہ بن گیا، اور مستقبل کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے، اگلے زمانے سے۔ تو ماضی اور مستقبل کے لیے اور حال کے لیے ایک ہی صیغہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسے ہم مضارع کہتے ہیں۔ تو سبح یسبح کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو
اس کی سطح پر برقرار رکھنا. سبح یسبح اپنی سطح کو برقرار رکھنا، کسی شے کا اس کی سطح پر برقرار رہنا. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہیں پانی میں تیر رہا ہے تو وہاں بھی سبح یسبح کے مادہ استعمال ہوتا ہے. کل فی فلک یسبحون. اس پوری کائنات میں وسیع ایسی کائنات کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کرے ہیں کہ جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، سبح یسبحون. لیکن جب سبح یسبح کا مادہ استعمال ہوتا ہے کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. اور یہاں سے تسبیح کی اصطلاح جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے، مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کو اس سطح پر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح. یہی وجہ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ پاک ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی نجاست تو نہیں ہے جس سے آپ نے تسبیح کر کے پاک کر دیا. یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر منفی شے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ ہے تسبیح. قولی تسبیح کیا ہوئی؟ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے عظیم کلمات جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات وہ ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رحمان کو بہت محبوب ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد ہے. تو سبح یسبح کا مادہ جس مادے میں آتا ہے کسی شے کو اس کی اعلیٰ اور عرفہ سطح پر برقرار رکھنا. تو یہاں بھی ترجمہ وہی کیا گیا کہ اللہ کی پاکی بول رہی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے، کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر کسی منفی ایلیمنٹ سے پاک ہے. اور اسی کا مخالف کیا ہے؟ اس کی ذات میں ہر حسن، ہر خیر، ہر خوبی، ہر وہ شے جس کا آپ بہترین تصور کر سکتے ہیں وہ اس کی ذات کے اندر موجود ہے. تو 5 صورتیں وہ ہیں اس مجموعے میں، 10 صورتوں میں سے، 10 مدنی صورتوں میں سے جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے. عزیز کون ہے؟ جو خود مختار ہو. یہاں بھی ترجمہ کیا گیا وہ زبردست ہے. ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے زیر دست ہونا، گویا کہ کوئی اور ہے کہ جو آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے زیر نگر ہیں، زیر دست ہیں. ایک ہے بالا دست جس کے اوپر اور کوئی نہیں. اللہ پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا. اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بہرحال ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے. وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اس کی شان یہ ہے اگر وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ شے جو ہے وقوع پذیر ہو جاتی ہے. اس کا علم وہ ہے کہ وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اب انسانوں کی تعداد ضروری عرضی پر کتنی ہے؟ تقریباً 8 ارب کے قریب. کیسے کچھ وسوسے نہیں ہوتی، آرزویں نہیں ہوتی، تمنائیں نہیں ہوتی، انسان کے دل کے اندر موجود ہے نا، اسے وہ پالتا بھی رہتا ہے، پوستا بھی رہتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ علم کی جو 3 ڈائمنشنز ہیں اسے ہمیں اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کو بہت خوبصورتی کے سورہ تغابن اس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہوا. وہاں بھی یہی جو ہے اللہ کی صفت علم، اس کو جس درجے بیان کیا گیا، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ویعلم ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو اس زمین و آسمان میں ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں. وہ ہر اس عمل کو بھی جانتا ہے جو تم علل اعلان کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے تمہارے تمام ان اعمال کو بھی جو تم بہت ہی مخفی طور پر کرتے ہو، کہ کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے.
اور تیسری ڈائمنشن اس کی کیا ہے؟ وہ تو تمہارے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے. شیطان کس طرح در اندازی کرتا ہے انسان کے اندر، وسوسہ اندازی کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو آرزویں تمنا انسان پالتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، بالادست ہے اور کمال حکمت والا. یہ اصول ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اختیار اور قوت ہو تو اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے اس کے اندر کوئی کرپشن پیدا کر دے. ایک کسی دفتر کے باہر بیٹھا ہوا کوئی چپڑاسی ہے، وہ کتنی کرپشن کر لے گا؟ ممکن ہے آپ کی فائل کو کسی دوسرے اگلی فائل تک اگلی میز تک پہنچانے کے لیے وہ آپ سے 1000-2000 روپے لے لے. لیکن جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے، جو کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، تو وہاں گویا کہ کرپشن کا دائرہ کار بہت بڑھ جاتا ہے. وہ پھر چند سو میں یا چند ہزاروں میں بات نہیں ہوتی، وہ پھر بات بہت اوپر نکل جاتی ہے. تو اللہ کی اتھارٹی وہ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اس اتھارٹی کا استعمال اللہ تعالیٰ کمال حکمت سے فرماتے ہیں. لہذا دیکھیے قرآن میں کتنے ہی مقامات ہیں جہاں اس کی بالادستی کا ذکر ہے، جہاں اس کی قوت کا ذکر ہے. وہ زبردست ہے، بالادست ہے، بڑی قوت کا مالک ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کے پاس ہے اتھارٹی؟ قیامت کے دن کہا جائے گا نا کہ آج اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. اگرچہ آج بھی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن وہاں نقشہ کھینچا گیا یوم حشر کا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس طرح آج اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اس دن بھی اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا. تو العزیز اور الحکیم، یہ اختیار اور اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی استعمال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کمال حکمت سے استعمال فرماتے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے اس زمین و آسمان پر. یہ بڑے بڑے کرے، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے، پابند ہیں اللہ کے حکم کے. جو ایک دائرہ اللہ نے مقرر کر دیا اسی کے اندر تیر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی گلیکسیز کے اپنے وہ ہیں دائرے، اپنے سرکلز ہیں. اور ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، ایک سورج ہے، یہ سورج بھی کسی اور بڑے سورج کے گرد اپنی پوری فیملی کے ساتھ، جس میں 9 سیارے موجود ہیں، گھوم رہا ہے. اس کائنات میں بادشاہی اور راج اور اختیار اللہ کا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے. اللہ نے ہر شخص کی ایک اجل متعین کر دی ہے، مقرر ہے. وہ مہلت عمر جو اللہ نے دی، نہ اس کے اندر کوئی لہجہ بھر کی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. جو اس نے وقت مقرر کر دیا، کوئی قوت تمہیں نہیں بچا سکے گی. جیسا کہ سورہ قیامہ کے آخر میں کہا گیا نا کہ من راقن، جب انسان اس کرب کی حالت میں ہوتا ہے، نزع کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات موت کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، تو تمام ڈاکٹرز آ گئے، علاج معالجہ کر لیا، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا. اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلایا گیا کہ شاید اس اذیت سے، اس کرب سے وہ اس کو نجات دلا دے. وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور وہ جو اس وقت بستر مرگ پر ہے، جس پر جان کنی کی کیفیت ہے، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، جس کرب سے وہ گزر رہا ہے، اسے خوب یقین ہے کہ اب اس دنیا سے چلا ہوا ہے، یہاں سے تو رخصتی ہے. اب اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے مال و دولت کو، اور شاید اس موقع پر انسان یہ بھی خیال کرتا ہو کہ میری تو دولت ان بینکوں میں موجود ہے جن کی خبر میں نے نہ اپنی بیوی کو دی نہ اپنی اولاد کو دی. تو یہ بڑی بڑی چیزیں کتنی بڑی حسرت بن کر اس کے سامنے آتی ہوں گی اس وقت جبکہ اس کی رخصتی کا عمل یہاں سے ہو رہا ہے. وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس کیفیت کے بیان میں. اور اس جان کنی کے عالم میں پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، وہی جو کرب کی کیفیت ہوتی ہے، جو سکرات موت ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اور خواہی نہ خواہی گویا کہ اس دن تو اس دنیا سے رخصتی ہے ہی اور اللہ ہی کے دربار میں حاضری ہوگی. تو یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والی ہے، زندہ رکھنے والی ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کے اختیار میں ہے
وہ موت طاری کرے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھنے والی ہے۔ یہ ابتدائی 2 آیات کا کسی درجے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ پیدا ہوگا تو صرف اسی ذریعے سے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ صرف اس کی تلاوت کی حد تک نہ رہیں، بلکہ یہ کہ اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ پریس ریلیز میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ یہ تنظیم اسلامی کے جو ہمارے مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں خورشید انجم صاحب، ان کی طرف سے جاری کردہ ہوتی ہے، جو ہر جمعے کو ہم یہاں پڑھ کے سناتے بھی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے اہم حکومتی ذمہ دار پر خودکش حملہ خطے میں امن اور امان کی کیفیت کو تاراج کرنے کی ایک سازش ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر جلال الدین حقانی صاحب کے بھائی اور امریکہ کے خلاف افغان جہاد کے مجاہد خلیل الرحمن حقانی پر کابل میں جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیل الرحمن حقانی کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ شہید خلیل الرحمن حقانی حکومت پاکستان اور TTP کے مابین مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردی کے اس اندوہناک واقعے میں جس میں خلیل الرحمن حقانی اور ان کے متعدد ساتھی شہید ہو گئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ خطے میں امن و امان قائم نہ ہو اور پاک افغان معاملات کو حل کرنے سے روکا جائے۔ شام کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ ظالم اسد خاندان کے 53 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل نے جس صورت کے ساتھ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے دیگر علاقوں پر خوفناک بمباری کی ہے اور شام کے بعض اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے مذموم منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں تاکہ دشمن کی ریشہ دوانیوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ آخر میں تنظیم اسلامی نے تمام شہداء کی مغفرت اور زخمیوں کے جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملائے۔ دنیا بھر کے مجاہدین اسلام کو کامیابیوں اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔